میراث کی صحیح تقسیم اسلام میں عدل اور انصاف کا عملی نمونہ۔ علم میراث، جو کسی شخص کی وفات کے بعد اس کی جائیداد اور دیگر مالی حقوق کی منصفانہ اور عادلانہ تقسیم کے اصولوں کو سمجھنے کا علم ہے، ہر مسلمان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ علم صرف ایک قانونی ضرورت نہیں، بلکہ ایک اخلاقی، دینی اور معاشرتی فرض بھی ہے جو ہمارے دین اسلام نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسلام میں ہر فرد کو اس کے حق کا دھیان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کے پاس اس کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کا کچھ حصہ ہوتا ہے، جسے اس کے شرعی ورثہ میں اسلامی قانون وراثت کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر اسلامی قانون وراثت کے مطابق مال میراث کو تقسیم نہ کیا، کوئی ایک کسی کا حق دبا کر اپنے قبضہ میں لے رکھے، کمزور بچوں اور عورتوں کو ان کا پورا حق نہ دیا جائے، تو یہ نہ صرف ایک دنیاوی ظلم ہوگا بلکہ آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء میں فرمایا ہے، ترجمہ: جیسا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکہ میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، ایسا ہی عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ ترکہ اور مال کم ہو یا زیادہ۔ یہ آیت نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ ہر وارث کو اس کا حق دیا جائے، بلکہ اس میں معاشرتی انصاف کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اسلام کا یہ حکم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی فرد اپنے ورثہ کا حق ضائع نہ کرے اور ہر شخص کو شرعی قانون کے مطابق اپنا حصہ ملے۔ علم میراث سیکھنے سے نہ صرف فرد کے حقوق محفوظ رہتے ہیں بلکہ خاندان اور معاشرے میں بھی سکون اور امن قائم ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہر فرد کا حق کیا ہے اور اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے، تو خاندان میں اختلافات کم ہوتے ہیں اور آپسی تعلقات میں محبت اور احترام بڑھتا ہے۔ اس علم کے ذریعے ہم اپنے معاشرتی فرائض بھی بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، جو ہمارے دین اور دنیا دونوں کی فلاح کا سبب بنتا ہے۔ علم میراث سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ علم میراث سیکھنے سے ہمیں اپنے اور دوسروں کے حقوق کا علم ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ علم میراث کو سمجھ کر ہم معاشرتی انصاف کو فروغ دے سکتے ہیں، جہاں ہر فرد کو اس کا جائز حق ملے۔ اس علم کی روشنی میں ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس علم کو سیکھ کر اپنے خاندان اور معاشرے میں ایک مثبت اور عادلانہ نظم کے ساتھ امن، محبت اور بھائی چارے کا ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم علم میراث کو سیکھ کر اس پر نہ صرف عمل کریں بلکہ اسے دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ ہم نہ صرف اس دنیا میں سکون اور خوشحالی پائیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔